بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے، اپنی حفظ مان میں رکھے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے غریب اور امیر کی قسمت پہ رش کرنا، یا غریب کی امیر جیسی زندگی پہ خواہش کرنا۔ میں کہتی ہوں جو غریب ہے نا، میں کہتی ہوں اپنی زندگی میں نے جو محسوس کیا انہیں اپنی قسمت پہ رش کرنا چاہیے، رشک اپنی قسمت پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غریب بنایا ہے۔ اور غریب اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی زندگی فخر کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ غریب کہتا ہے یا اللہ ہمیں ایسا بنایا ہے کیوں، دیکھو ہمارے 2 ٹائم کی ہمیں روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، کبھی کبھی جسمان میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں اپنی اس قسمت پہ فخر کیا کرو، جو تمہاری قسمت ہے نا وہ امیر کی نہیں، اور جو میں دکھنے میں امیر نظر آ رہا ہے پیسے کی بنیاد پر، اور امیر کی قسمت جیسی خواہش کرتے ہو تو بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے بنایا تھا، امیر بنایا تھا کہ ان کا حساب جو ہو بہت لمبا ہو، اور وہ اپنی قسمت پہ خواہش کرتے ہیں، جی فخر کرتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، ہمیں غریبوں جیسی اللہ نے زندگی نہیں دیا۔ شکر کرو الحمدللہ تمہیں عطا کیا ہے، کیوں کیا ہے وہ بھی تمہیں جلد خبر ہو جائے گی۔ اور تم کہتے ہو نا، غریبوں سے میں خاص کر بات کروں گی جو کہتے ہیں خود کو غریب ہے، سفید پوش طبقہ خود کو سمجھتے ہیں جی ہمارے پاس تو اتنا ہے۔ تم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ مانتے ہو نا؟ ایمان ہے تمہارا کہ ایمان تمہارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے کا بھی حساب لینا ہے نا، نمک کے ایک قطرے کا بھی حساب لینا ہے، اس نے پوچھنا ہے کہاں کیا، کیسے خرچ کیا، 1 روپیہ بھی دیا ہے تو اس کا حساب ہوگا۔ جب اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کوئی ہو سکتا تو تم کیسے سمجھتے ہو تمہاری قسمت اچھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں کم دیا ہے اس کا حساب بھی کم ہوگا۔ تم خود سمجھ لو، اگر ایک مالک ایک اپنی نوکر کو ایسے دیتا ہے، بکریوں کو ریوڑ دیتا ہے بہت سارا، کہتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن شام کو اس کا حساب لیتا ہے کیا کتنا کہاں گئے، اور تمہیں ایک ہے، تمہارے پاس ایک ہی ہے، اور مالک نے تمہیں ایک ہی بکری دی اور اس کا حساب لیتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو بہت ساری سینکڑوں بکریوں کا حساب دینا مشکل ہے، یا ایک بکری کا جو اس نے خرچ کیا اس کا حساب دے کے تمہاری چھٹی؟ لیکن جس نے سینکڑوں کا حساب دینا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے بچوں کا، اس کے دودھ کا، تو اس کا حساب لمبا ہوگا یا تمہارا؟ تم نے وقت سے پہلے چھوٹ جانا ہے اور اس نے لمبا حساب دینا ہے۔ امیروں کی نشانی بھی ایسے ہے، ان کے پاس بہت سارا ہے، انہوں نے ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور ان کو جنت میں جانے میں بھی اتنی دیر لگنی ہے۔ اور غریب کا ہے جو پسینہ بھی آ جائے نا اسے تو قمیض دھوپ پہ ڈال دیتا ہے خشک کرنے کے لیے تاکہ اس کا صابن خرچ نہ ہو، اور دوسرے دن وہی استعمال کر لیتا ہے۔ غریب کو مٹی کا ذرا بھی دھول بھی لگ جائے نا تو وہ اسے پھینک دیتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں میں اور لے لوں گا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہونا؟ جو اس نے خرچ کیا، جو اس نے پھینکا، ایسے ہی ضائع کیا، اس کا ہونا ہے نا، اس کا حساب بہت لمبا ہونا ہے، اور اتنا لمبا کہ بس حساب دیتے دیتے دیر ہو جانی ہے۔ اپنی قسمت پہ رش کیا کرو، جو تمہارے پاس ہے کم ہے، بالکل صحیح ہے، تمہارا حساب بھی اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہارا حساب لینا 1 منٹ میں نہیں لگنی، اور جتنا تمہارے پاس زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی دینا پڑے گا۔ اس لیے فخر کیا کرو اپنی قسمت پہ کہ تمہارا حساب کم ہے، تمہارے جو تمہیں کم ملتا ہے اس کا حساب بھی اس نے کم لینا ہے، اور وہاں جو دینا عطا کرنا ہے نا اس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، کتنا اچھا خوبصورت وہ عطا کرنا ہے، نہ ختم ہونے والا۔ اس بات کا انتظار کیا کرو، تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی کمی، تھوڑی سی مجبوری سمجھ لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے جو یہاں تمہیں کم نظر آتا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اس لیے رکھا ہے کہ تم بہت خاص ہو۔ اور بڑی بڑی خواہشیں نہ کیا کرو، جو ہے اسی پہ راضی رہا کرو تاکہ تمہیں حساب بھی کم دینا پڑے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی اس کام سے فارغ کر کے جنت میں لے جائے۔ آمین۔ انشاءاللہ کہ آپ میری باتوں میں غور کریں گے، میری کتابی کہاوتی باتیں نہیں ہیں، وہی باتیں کہہ رہی ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں ارد گرد لوگوں میں، جو آج کل ہو رہا ہے، چل رہا ہے، وہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے میں سب سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔
اکثر آپ لوگ نہیں کرتے، کیونکہ میری ویڈیو میں وہ دکھاوا ناچ گانا کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ کو ٹرین کر سکے اور آپ بار بار دیکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ پھر بھی میری باتوں پہ غور کریں گے، جو آپ کی زندگی کے بالکل عین مطابق حقیقت ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، فی امان اللہ۔